السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وهو حرمت۔ صدر حکم، مشفق و مربی، اساتذہ کرام، آج کے اس پررونق محفل میں میرا موضوع سخن ہے مسلمانوں میں شرک کے مظاہر، اسباب و علاج۔ شرک ایک سنگین جرم اور بھیانک گناہ ہے جس میں اکثر و بیشتر مسلمان مبتلا ہے۔ جانے انجانے میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک کر بیٹھتے ہیں، لیکن احساس ہی نہیں ہوتا۔ شرک کی تعریف پر اگر ایک پارہ نظر ڈالیں تو شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت یا اسماء و صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا۔ اگر ہم اس تعریف کو مد نظر رکھیں تو ہمیں ہمارے معاشرے میں شرک کی کئی شکلیں نظر آئیں گی۔ چنانچہ آج بہت سارے لوگ غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع و نقصان کا مالک تصور کرتے ہیں، ان کے لیے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کی قبروں پر جانور ذبح کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، رب کعبہ کو چھوڑ کر ان سے ڈرتے ہیں، انہیں غوث داتا، دستگیر غریب نواز، مشکل کشا کہتے ہیں۔ محترم سامعین، جو شرک کرنے والوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو رسالت اور آخرت پر ایمان رکھتے لیکن باوجود اس کے شرک اگر کرتے ہیں۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھیانک جرم ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الہی ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں بہت بڑے جرم سے مراد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ مشرک اگر شرک سے سچی توبہ نہ کرے اور حالت شرک میں مر جائے تو یہ جرم ناقابل معافی ہے اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ محترم حضرات، آج جو شرک اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے جہالت، کتاب و سنت سے لا علمی۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے جو علماء حقیق، یہ سب سے بڑا شرک ہے جو شرک کے پھلنے پھولنے کا باعث بن رہا ہے۔ اسی جہالت کے نتیجے میں انسان آباء و اجداد اور رسم و رواج کی آندھی تقلید کا اسیر ہوتا ہے۔ اسی جہالت کے نتیجے میں انسان جو وہ عقیدہ کا شکار ہوتا ہے۔ اسی جہالت کے نتیجے میں انسان بزرگان دین اور اولیاء کرام سے عقیدت میں خلو کا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ دوسرا سبب ہوا پرستی ہے۔ یہ ایک ایسا مہلک مرض ہے جو قبول حق سے محروم کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ظلم و عصیان اور شرک کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ علماء حق کی خاموشی، لہذا علماء حق کی خاموشی کے نتیجے میں جو صرف تمام شر و فساد کی جڑ ہے۔ اس صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر یعنی شعور رکھنے والے لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر دعوت توحید کے خلاف شرک کے خلاف دعوت توحید لے کر اٹھ کھڑے ہو۔ پہلے اہل خانہ کو توحید کا سبق دیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب میں علاج کی طرف چلتا ہوں۔ شرک کا پہلا علاج یہ ہے کہ شرک کی نقصانات پیش نظر رکھیے، کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک پسند کرتا ہے جب تک اسے نہ کوئی چیز بخش نظر آتی ہے، لذیذ نظر آتی ہے، مگر جب اسے اس شے کی نقصان دہ ہونے کا پتہ چلتا ہے تو اس سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ اس کا دوسرا علاج کیا ہے کہ نیت کی حفاظت کیجیے، کیونکہ نیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبوی ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال قادر و مدار نیتوں پر ہے۔ تیسرا علاج کیا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ ہر صحبت اچھی اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت اچھا اثر اور بری صحبت برا اثر رکھتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں
کہ اے بار الہ ہم تمام مسلمان بھائی کو شرک سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.